السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ایسا نہیں بولتے۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہ کرو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ بھی زور دینا چاہیے کہ اللہ سن بھی رہا ہے۔ اللہ اگر البصیر ہے تو السمیع بھی ہے۔ ہم بہت سارے جملے ایسے بول جاتے ہیں جو اگر نہ بولیں تو دین و دنیا پہ کوئی اثر نہ پڑے، اور وہ جملے نہیں بولنے چاہیے۔ اگر آپ کوئی جملہ ایسا بولتے ہیں تو پہلے تھوڑی دیر رک کر سوچ لیا کریں کہ اس کا اثر اچھا یا برا میرے دین پہ پڑے گا، اس کا اثر اچھا یا برا میری دنیا پہ پڑے گا، اور اگر اس کا برا اثر پڑتا ہو دنیا پہ تو نہیں بولنا چاہیے، دین پر بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے عموماً بولتا رہتا ہے ایسا نہیں سنتے، ایسا نہیں بولتے، ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں دیکھتے۔ کسی فلم پہ، بینر پہ کہیں نظر پڑ جائے تو بولتا ہے ایسا نہیں دیکھتے۔ کوئی گانا بج رہا ہو، کوئی شخص کسی اور کو گالی دے رہا ہو، کوئی کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہو، تنقید کر رہا ہو، کوئی نگیٹو باتیں کر رہا ہو تو بولتا ہے ایسا نہیں سنتے۔ وہ شاعر کہتا ہے نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ یہ جو نگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کی مسلسل نگیٹو بات سنتے رہتے ہیں، یہ ٹاکسس جو فیملیز ہوتی ہیں یہ اتنی زیادہ آپ کی زندگی کے اندر مسئلہ کر دیتی ہیں کہ پھر آپ کوئی پازیٹیو چیز سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے وہ میرا دوست بولتا ہے عبداللہ کہ ایسا نہیں بولتے۔ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص پکا کافر ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ یہ تو میرا دوست تھا، یا میں نے اس کو بخش دیا، یا یہ مسلمان ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ شخص پکا جنتی ہے، اور بھائی آپ کو کیسے پتہ؟ یہ شخص پکا جہنمی ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتہ، آپ کسی اور شخص کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی بات کہیں اس سے پہلے سوچ لیا کریں کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا۔ جس طریقے سے گاڑیاں اسپیڈ بریکر پہ ہلکی ہو جاتی ہیں نا، رک جاتی ہیں، اگر تیز جاتی رہیں گی تو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگے گا، اور سکتا ہے دیوار پہ جا کے لگ جائے۔ اسی طرح زبان میں بھی اسپیڈ بریکر کچھ لگا لیجئے کہ کہیں پہ تو جا کے یہ رک جائے نا۔ آپ غصے میں ہیں، آپ کو جگت سوجی ہے، بس آپ نے جملہ پورا کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں بولتے تو رک سکتے تھے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑا آدمی بننے کی، یونیکارن بنانے کی، ملینئرز بننے کی، لیکن اگر آپ قریب سے دیکھیں تو ان کا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی وہ شوشہ چھوڑ دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بات بول دیں گے، کوئی نہ کوئی جملہ لفظ ایکسٹرا بول جائیں گے۔ اگر آپ بندے ہائر کر رہے ہوں تو بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ بندے سے آپ آرام سے بیٹھ کے دو چار باتیں پوچھیں، اور پھر خاموشی سے بیٹھ کے اس کو سنتے رہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اگر وہ آج بولنے میں احتیاط نہیں کر رہا تو یقین جانیے کل وہ آپ کی تعریف کرنے میں بھی احتیاط نہیں کرے گا، اور برائی کرنے میں بھی احتیاط نہیں کرے گا۔ اگر وہ بولنے میں فضول خرچی کر رہا ہے تو پیسوں کے معاملے میں فضول خرچ ہوگا۔ بولتے ہوئے اگر وہ اس بات کا خیال نہیں کر رہا کہ کیا سچ ہے یا کیا جھوٹ، کیا حلال ہے یا کیا حرام، یقین جانیے جب آپ کی بزنس ڈیلنگ ہوگی اس میں بھی وہ اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ بول کے آپ کی چیزیں بیچتا رہے گا۔ آپ کے لیے بھی آخرت برباد کرے گا، اپنے لیے بھی کرے گا۔ بندے کے بولنے سے بہت زیادہ آسانی سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہوگا، بندہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر کیسے ہوگا۔ جب کوئی بڑا سمجھائے اور کہہ دے کہ ایسا نہیں بولتے، گرہ سے باندھ لیجئے وہ بات کہ زندگی میں وہ چیز ریپیٹ نہیں ہوگی۔ سکھر کے اندر ایک صاحب تھے، وہ ان کا تکیہ کلام تھا، کچھ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سائیں رحم کندو بد کندو نہ، مطلب اللہ رحم کرے گا لیکن دیکھنا کرے گا نہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہ اتنا برا جملہ ہے کہ بندہ کہے تو اس کو رونگٹے کھڑے میں محسوس ہوں۔ تو اس طرح کی ہم بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں۔
کہ جی اللہ کے یہاں اللہ سنتا ہے لیکن دیر سے سنتا ہے، وہ بخشے گا لیکن پتہ نہیں کب بخشے گا، اسی بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں. ایسا نہ کہا کریں، اور خصوصی طور پہ کوئی بڑا بول دے اگر کہ نہیں بولتے پھر نہ بولا کریں. اب یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ کیا بات بولنے والی ہے اور کیا بات بولنے والی نہیں ہے؟ یہ آپ سیکھتے ہیں کسی بڑے کی صحبت میں، کسی مینٹر بزرگ کے پاس جا کے، روحانی ٹیچر کے پاس جا کے. یہ بڑے علماء کرام ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی باتیں بڑی نپی تلی ہوتی ہیں. لوگ ان کے لیکچرز لیتے ہیں، اس کو ٹائپ کر کے کتاب چھاپ دیتے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک لفظ بھی اوپر نیچے زیادہ نہیں ہوتا. ایون جو لفظ یوز کرنا ہے وہ بھی جو ورڈ ہے وہ اسی جگہ کے اوپر آئے گا، آگے پیچھے نہیں آ سکتا. اتنا زبردست انتخاب ہوتا ہے. تفصیل سے بات کرنا بہت آسان کام ہے، آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا بھاشن دینا، چورن بیچنا بہت آسان کام ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل بات اختصار سے کس طرح بیان کی جائے، سمرائز کیسے کیا جائے، اس پہ بڑی محنت لگتی ہے اور بڑی دعا لگتی ہے. میں آپ سے کام کی بات عرض کروں، میں نے اپنے دوست سے سیکھی، عبداللہ سے. وہ کہتا ہے چپ رہنا سیکھو، بولنا آ جائے گا. اچھا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں کہا عجیب بدتمیز آدمی ہے، کیا باتیں کرتا رہتا ہے پاگلوں جیسی. وہ کہتا ہے جس شخص کی خاموشی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، یقین جانیے اس کا کہا بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ہمارے پاس بچے لوگوں کے بیان سنتے ہیں اور اس کو نا 2x اسپیڈ پہ 3x اسپیڈ پہ بھگا رہے ہوتے ہیں. تو بولتا ہوں کیا ظلم ہے، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، نہ سنے. اس سے اچھا تو آپ بے ادبی بھی ہے، بے حرمتی بھی ہے، آپ نے کیا قسم کھائی ہے کہ بس سارا کا سارا لیکچر سننا ہے، نہ سنیے. جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی دل کی کیفیت آپ کے دل پہ اتر جاتی ہے اگر آپ توجہ سے اٹینٹیو ہو کے اس بات کو سنیں. جو بندہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ پڑھنے والے قاری کے دل میں ضرور اترتی ہے. چپ رہنا سیکھیں، بولنا آ جائے گا. یہ کمیونیکیشن اسکلز کی ایسی ٹیکنیک ہے جو آپ کو کوئی اور نہیں سکھائے گا. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.